بنا دیا. ہواؤں پہ قبضہ، فضاؤں پہ قبضہ، بارشوں پہ قبضہ. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اتارتے ہو میں اتارتا ہوں. نطفے پر قبضہ، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. غذاؤں پہ قبضہ، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو میں اگاتا ہوں. فالق الحب والنوى میں ہوں. سببنا الماء سبا، پانی میں نے اتارا. شققنا الارض شقا، زمین میں نے پھاڑی. اخرج منها ماءها ومرعاها، چشمے میں نے نکالے، چارہ میں نے نکالا. والجبال ارساها، پہاڑ میں نے لگائے. والانعام خلقها، جانور میں نے بنائے. لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، کھاؤ بھی صحیح، پیو بھی صحیح، سواریاں بھی کرو. کس نے بنائے؟ میں نے بنائے. کس کے لیے؟ کہ تمہارے لیے. اتنی قدرت والا، اتنی ہواؤں والا، اتنی، اور یہ سب کچھ اللہ کے غیبی خزانوں میں کچھ نہیں. یہ ساری ہوا اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ذرہ نہیں. یہ سارے پانی اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ذرہ نہیں. یہ ساری شکلیں اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ذرہ نہیں. عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، سمندر جس میں جو موج اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ایک موج ہے، ایک موج. ساری دنیا کی شکلیں اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی مصیبتیں اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ذرہ نہیں. ساری دنیا کا حسن اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کے پہاڑ اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کے غلے اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی صحت اور قوت اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی بیماریاں اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی عزت اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی ذلت اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی بادشاہیاں اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کے لشکر اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کے ہتھیار اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات، انس، جن، وحوش، طیور اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری آسمانوں کے فرشتے اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری جنت اللہ کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. ساری جہنم اللہ کے عذاب کے غیبی خزانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں. لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. لا تراہ العیون لا تخالطہ الظنون لا یصفہ الواصفون لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر. وہ اللہ تو ایسا اللہ ہے. تبلیغ کا کام جو کرے گا اللہ میرے ساتھ، چاہے پاؤنڈ ہو یا نہ ہو. اللہ جو ہے ان کا جو پاؤنڈ ہو تو تبلیغ ہو. پہلا سبق ہی شرک کا پڑھ لیا. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ اس اللہ کا کام ہے، اس اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. کس پر اتری ہے؟ محمد. دو کام کرنے ہیں، اللہ کا یقین اور نبی کا طریقہ. چھٹی. اللہ والا یقین، نبی والا طریقہ. اللہ کو اپنے حبیب کی زندگی ساری دنیا سے پیاری ہے، ساری کائنات سے پیاری ہے. اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا. حبیب 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 کا دنیا کی کوئی لغت ترجمہ نہیں کر سکتی، یاد رکھنا. حبیب کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، دوست کوئی ترجمہ نہیں ہے. حبیب کو اللہ ہی جانتا ہے حبیب کیا ہے. کوئی نبی نہیں سمجھ سکتے، صحابہ، تابعین، اولیاء، سلف، صالحین کچھ نہیں جانتے حبیب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، 40 دن ٹھنڈے ہو گئے، بے ہوش. عرش کے اوپر سے تجلی پڑی ہے، اور یہاں زمین سے اٹھایا بیت المقدس، براق کو وہاں کھڑا کروایا، 2 نفل پڑھائے. پہلا آسمان، ایک ہی جست میں پہلا آسمان. پرواز ہے، آدم علیہ السلام منتظر ہیں، ملاقات ہو رہی ہے. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. دوسرے قدم پہ دوسرا آسمان، آپ کو بلایا جا رہا ہے. جنت کو حکم دیا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اے جنت تزینی، آج خوبصورت ہو جا، میرا حبیب آ رہا ہے. آسمانوں کو حکم دیا گیا، خوبصورت ہو جاؤ، میرا حبیب آ رہا ہے. دوسرے قدم میں دوسرا آسمان، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے قدم پہ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
چوتھے قدم پہ چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں قدم پہ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے قدم پہ چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں قدم پہ ساتواں آسمان بیت اللہ دیکھا، جیسے زمین میں بیت اللہ ساتویں آسمان میں بیت اللہ. ایک بڑے میاں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا بالابن صالح والنبی الصالح. ہر نبی نے کہا تھا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا نیک بھائی آیا، نیک نبی آیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا نیک بیٹا آیا، نیک نبی آیا، نیک بیٹا آیا، نیک نبی آیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی ٹھنڈے ہو گئے، آگے میں بھی نہیں جا سکتا. اوپر سے تخت اترا، تخت پہ حبیب کو بٹھایا، وہ تخت اوپر اٹھا، عرش کو چیرا. آج تک عرش کے اوپر کوئی نہیں جا سکا. عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، انہیں کوئی نہیں چیر سکا. عرش پھٹا، نور کے پردے پھٹے، اور اللہ کے سامنے اپنے یوں کھڑا کر کے فرمایا یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب قریب آ جاؤ. یہ تبلیغ اس نبی کا کام ہے. بھائی میں گورنمنٹ کی نوکری ہے میری، گورنمنٹ کی. لا الہ الا اللہ. کیا ساری دنیا کی گورنمنٹ ہے؟ مچھر کا پر نہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں. ارے ہم تبلیغ والے ہیں. یاد رکھنا تبلیغ کوئی جماعت نہیں، ہر مسلمان تبلیغ والا ہے. وہ کلب میں ناچنے والا نوجوان بھی تبلیغ والا ہے، اللہ کی قسم. اس کو ایک ایمان کی حرارت تھوڑی سی پہنچا دو، وہ اس کو دیکھنا کہ فرشتے بھی اس کے پاؤں تلے پر بچھا دیں. بس اس کے 2 آنسو نکلنے کی ضرورت ہے، اس کے دامن کے سارے دھبے اللہ ایسے دھو دے گا کہ اس کے نام اعمال سے مٹا دے گا، اور فرشتوں کو بھلا دے گا، اس زمین کو بھلا دے گا، کائنات کو بھلا دے گا. بھول جاؤ میرا بندہ توبہ کر کے میرے پاس آ چکا ہے. یہ وہ امت ہے. ہمارے کلب میں ناچنے والے نوجوان بھی حضور کے نائب ہیں، تو تھوڑا سا ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے. کوئی ان کے لیے رونے والا ہو. نفرت کرنے والے تو بتھیرے ہیں، رونے والے تھوڑے ہیں. چھوڑو اس کو یہ ایسا ہے، چھوڑو اس کو یہ ایسا ہے. اب تو تبلیغ میں بھی سہولت پسندی آ گئی. ان کا جی نکالو اس کو، یہ کیسی حرکتیں کرتا ہے، نکالو اس کو. مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں ایک مولوی صاحب آئے تو وہ لوگوں سے پیسے مانگتے تھے، تو مولانا نے اپنی طرف سے دینے شروع کر دی. پھر ان کو جماعت میں بھیجا تو وہاں عیسائیوں نے لالچ دیا، عیسائی ہو گئے. 6 مہینے گرجے میں رہے، توبہ کر کے نظام الدین میں آئے، سارے میواتی پیچھے پڑ گیا، تیری ایسی تیسی. مولانا نے گلے لگایا، اکرام کیا، پاس بٹھایا. پھر جماعت میں بھیجا تو وہ انہوں نے پھر لالچ دیا، پھر عیسائی ہو گئے. پھر کوئی 7-6 مہینے رہے، پھر واپس آئے نظام الدین میں. اب میواتیوں نے کہا تجھے گھسنے نہیں دیں گے، تیری ایسی تیسی. مولانا نے پھر گلے لگایا، پیار کیا، پاس بٹھایا، کھلایا پلایا، پھر جماعت میں بھیجا. وہاں پھر انہوں نے عورت کا شادی کا رائے دے کے پھر عیسائی بنا لیا. 2 دفعہ یا 3 دفعہ. تیسری دفعہ جو آئے تو مواتیوں نے لٹھ اٹھا لی. مولانا نے پھر گلے لگایا اور پھر ایسی توبہ کی ہے کہ ساری زندگی تبلیغ کرتے ہوئے مرے. ہم تو ہیں شرابیوں زانیوں کو سنبھالنے کے لیے، جواریوں کو، ڈاکوؤں کو. یہ کوئی مدرسہ تو نہیں ہے، مدرسہ ہے طالب کے لیے. جو خلاف ورزی کرے استاد کو حق حاصل ہے، نکال. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی شرط پوری نہیں کی. انہوں نے کہا فراق بینی و بینک، تو میرا طالب علم نہیں بن سکتا، چھٹی کر. یہ حق حاصل ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اگر طالب علم ٹھیک نہیں استاد نکال دے. تبلیغ تو ہے ہی ایسوں کے لیے کہ سارے بگڑوں کو لاؤ کھینچ کر سب کو ڈالو یہاں، اسی میں سے دھلتے ہوئے اللہ کے ولی بنیں گے. ایسا روئیں گے کہ ان کا رونا فرشتوں کو رلا دے گا. ہم ایسے نبی کے نائب ہیں جس کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے بلایا. عجیب بات ہے، اللہ کا نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو سلام تو نبی کو کرنا چاہیے، مخلوق ہے. لیکن اللہ اپنے نبی کا مقام بتاتا ہے. سلام میں اللہ نے پہل کی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بتلا رہا ہے میرے حبیب کو سمجھو سمجھو یہ کتنا اونچا ہے. 1 پاؤنڈ گر جائے تو کہتا اٹھاؤ اٹھاؤ،
کوئی میرے جیسا جاہل کہے ارے کیا ہے 1 پاؤنڈ ہی تو ہے، تمہیں کیا خبر کتنی محنت سے کمایا ہے، 40 روپے ہیں پاکستان کے۔ ہے سیاستدان 1 ووٹ کے پیچھے ساری رات مرتا ہے، ان کا 1 ووٹ پہ ہار جیت ہو جائے گی، ہاں 1 ووٹ پہ ہار جیت ہو جائے گی، 1 پاؤنڈ پہ کمی اور زیادتی ہو جائے گی۔ اور بھائی یہ میرے نبی کی سنت ہے، اپنا لو۔ کہ کوئی نہیں مولوی صاحب سنت ہی تو ہے، کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک، فتویٰ خود ہی دیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی 1 سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر وہ سنت جس نے میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھوا دیے، دانت توڑوا دیے، خون بہا دیا، تبلیغ سے بڑی تو سنت ہی کوئی نہیں ہے، تبلیغ سے بڑا تو آپ کی زندگی کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ لگا دیا، اور مقام کتنا ہے، عرش پہ کھڑا نہیں، عرش کے اوپر سارے پردے ہٹا کر کہ ادنو منی، قریب آؤ، السلام علیک، آپ پہ سلام ہو۔ قرآن میں اللہ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا ہے، یا داؤد، یا موسیٰ، یا ابراہیم، اور قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، 1 دفعہ بھی نام نہیں لیا، 1 دفعہ بھی۔ احترام اللہ نے بتایا ہے، میرے نبی کا مقام سمجھو کہ میں نے اس کا پورے قرآن میں نام نہیں لیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ نے لقب سے پکارا ہے، نام سے نہیں پکارا، احترام بتلایا ہے۔ کسی نبی کی اللہ نے قرآن میں قسم نہیں کھائی، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے نبی تیری جان کی قسم یہ دھوکے میں ہیں، نشے میں ہیں۔ اور میرے بھائیو، جس جان کی اللہ قسم کھائے وہ جان کتنی قیمتی ہوگی، پھر یہ وہ جان ہے جو اس دعوت کے کام میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، وہی تبلیغ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس جان کے پتھر بندھ گئے، اس جان کے خون کے فوارے چھوٹ گئے، اور اس جان کے دانت ٹوٹے، ماتھا زخمی، سر پھٹا، گال زخمی، اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کیا ہوا؟ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، حبیب کی کھائی ہے، 1 نہیں کھائی، 2 کھائی ہیں۔ آپ کی جان کی بھی قسم کھائی، آپ کے بول کی بھی قسم کھائی، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے میرے نبی کے بول کی قسم، جس کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وہ بول کتنا اونچا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، دعا کی ہے اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اے اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہلکے کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ پچھلے لوگوں میں میرا ذکر بلند کر دے۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، دعا کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے بن مانگے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن میں اپنے حبیب کو رسوا نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بت پرستی سے بچا دے، میری اولاد کو بچا دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے آل بیت محمد ہم تمہیں بت پرستی سے گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں واغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنتی بنا دے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت دے دی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود پہ آپ کو پہنچا دیا۔
ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین آسمان کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین والا بنے، اور اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى۔ حبیب اور خلیل کو اللہ بیان کر رہا حبیب ہے۔ قیامت معراج میں آپ پوچھا اے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا موسیٰ کلیما علنت لداود الحدید سخرت لسلیمان الریاح احییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ اے اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوائیں تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب تجھے میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ مٹی نہیں سکتی، چھٹی کوئی یہاں نام نہیں آ سکتا، اللہ کے حبیب کا ہی نام چلے گا۔ یہ دعوت اس نبی کی محنت ہے جس سے اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا۔ ایک یہودی کہنے لگا تمہارے نبی کا کوئی درجہ نہیں، حضرت عمر نے رکھ کے تھپڑ مارا، وہ روتا ہوا حضور کے پاس آیا، کہا مجھے اس نے مارا ہے، تو کیوں مارا ہے؟ کہا اس نے آپ کی توہین کی۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا یوں کہا ہے، کہا اما انت یا عمر فارضہ، اے عمر تم اسے راضی کرو، اما انت یا یہودی، اے یہودی تو میری سن، ان ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل ہے، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روحہ و کلمتہ، عیسیٰ روح ہیں، اما انا فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، فخر سے نہیں کہتا۔ لواء الجنت لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، اللہ نے میری امت کا نام اپنے نام پہ رکھا ہے۔ سما نفسہ السلام سما امتی المسلمین، اللہ کا نام سلام، میری امت کا نام مسلمین۔ سما نفسہ المومن سما امتی المؤمنین، اللہ کا نام مومن، میری امت کا نام مؤمنین۔ انتم الاولون ونحن الاخرون السابقون، تم آئے دنیا میں پہلے، ہم آئے دنیا میں بعد میں، جنت میں جائیں گے تم سے پہلے۔ کیوں بھائی ہمیں کلغی لگی ہوئی ہے؟ ہاں لگی ہوئی ہے، تبلیغ کے کام کی کلغی لگی، گھر در چھوڑ کے پھرتے ہیں، گھر بیٹھنے والا اور اللہ کے راستے میں دھکے کھانے والا برابر ہو گیا، مال کو جان کو قربان کرنے والا۔ گبون میں جماعت گئی، گبون میں ابھی اس سال انہوں نے بارڈر پر انہیں پکڑا، مارا، انہیں نماز پڑھنے لگے، نیچے سے مسلح کھینچ لیے، ٹھڈے مارے اور ان کے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ 18 گھنٹے ننگے بند رہے۔ ہم نے ہدایہ میں مسئلہ پڑھا تھا کہ ننگا آدمی نماز کیسے پڑھے، میں سوچا کرتا تھا ایسا بھی کیسا وقت آ سکتا ہے کہ آدمی ننگا ہی ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جب انہوں نے سنایا تو میں رونے لگا کہ اللہ آج یہ ہدایہ کا مسئلہ یہ زندہ ہو گیا۔ ننگے نمازیں پڑھی، 18 گھنٹے ننگے، قرآن چھین لیے، انہیں پھاڑ دیا اور مار مار کے ان کے بھولے بگاڑ دیے۔ یہ اور گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا یہ برابر ہو گئے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صحابہ بیٹھے تھے، عثمان بن شیبہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی، کہنے لگے میرے ہاتھ میں چابی ہے، میں بیت اللہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں میرے لیے کافی ہے۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے تو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، میں تو اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ آپس میں تکرار ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے آپس میں کیوں لڑتے ہو، حضور جو آ رہے ہیں انہی سے پوچھو۔ جمعے کا دن تھا، آپ آئے، خطبہ دیا، خطبے کے بعد بیٹھے، حضرت عمر نے سوال کیا، آقا کے جواب دینے سے پہلے قرآن اترا، یہ آیات آئیں، کیا ہو گیا تمہیں گھر بیٹھ کے بیت اللہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا؟
بیت اللہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا میرے راستے میں دھکے کھانے والوں کے ساتھ برابر ہو جائے گا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ اور عبداللہ میں صرف صحابیت کا فرق تھا بس، کہ وہ صحابی نہیں تھے، باقی سب کچھ تھے صحابہ کے اوصاف۔ علم میں بھی اونچے، حدیث میں اونچے، تفسیر میں اونچے اور جہاد میں بھی اونچے۔ روم کے ساتھ جہاد ہو رہا، ایک بڑا رومی نکلا، کہل میں المبارس ہے کوئی مقابلے میں، تو ایک آدمی نکلا چہرہ چھپایا ہوا مسلمانوں میں سے، دونوں میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، پھر گھوڑے پہ چکر لگایا۔ حل میں مبارس ہے کوئی مقابلے میں، ایک اور رومی نکلا، وہ آیا، دونوں نے لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے پہ وار کیے، مسلمان نے اسے قتل کر دیا، پھر اس نے گھوڑے کا چکر لگایا۔ حل میں مبارس ہے کوئی مقابلے میں، ایک تیسرا نکلا، دونوں ٹکرائے، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پھر اس نے گھوڑے پہ چکر لگایا۔ حل میں مبارس ہے کوئی مقابل، پھر ایک چوتھا نکلا ہاتھی جیسے، اسے بھی ٹھنڈا کر دیا، پھر پورے میدان کا چکر لگایا۔ حل میں مبارس، پھر نہیں کوئی نکلا۔ جب واپس آئے تو یوں چہرے سے کپڑا ہٹایا، فَإِذَا هُوَ ابن مبارک، وہ عبداللہ ابن مبارک تھے۔ فضیل ابن عیاض حرم کے عبادت گزار اور عبداللہ ابن مبارک ساری چیزوں کو جمع کر کے چل رہے، تو انہوں نے حضرت فضیل کو خط لکھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب۔ ارے حرمین کے عبادت گزار، تجھے اگر پتا چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو تو یوں دیکھے گا، تجھے نظر آئے گا کہ میں تو کھیل کود میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ریح العبیر لکم وریح عبیرنا رحج السنابک والغبار الاسیب۔ تمہیں بیت اللہ میں دھونی دی جاتی ہے، بیت اللہ کا تمہیں وہ خوشبو مبارک، ہماری خوشبو تو اللہ کے راستے کا غبار ہے اور گھوڑے کی ٹاپ سے اٹھنے والی مٹی ہے۔ اوکان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعب۔ لوگوں کے گھوڑے باطل میں دوڑتے ہیں، ہمارے گھوڑے صبح کے وقت اللہ کے کلمے کے پھیلانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ لَا يَسْتَوِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلْهَبُ۔ ہمیں اللہ کے نبی کا قول پہنچا ہے، اللہ کے نبی کا قول پہنچا ہے جو سچا ہے، صحیح ہے، کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی آگ آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنطِقُ بَيْنَنَا لیس الشہید بمیت لا یکذب۔ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ میرے راستے میں مرنے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ حضرت فضیل نے جب پڑھا تو رونے لگے اور یہ حدیث پڑھی، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ کہو سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ امت مقام دعوت سے گری ہے، دعوت سے۔ مولانا یوسف فرماتے تھے یہ محنت کی محنت ہے کہ امت کو مقام دعوت پہ لانا ہے، اس کے لیے گھر گھر جا کر ان کو لانا پڑے گا اس پر کہ تیار ہو جائیں کہ مر جانا ہے اللہ کے حکم پر۔ آسان نہیں ہے، جان جوکھوں کی محنت ہے میرے بھائیوں۔ گھر گھر در در پھرنا، کلمے کو لے کے پھرنا، در بدر کی ٹھوکریں، یہ ٹھوکریں عند اللہ نتیجے لائیں گی، حالات کو پلٹا دیں گی۔ اللہ کے ہاں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے دھکے کھا رہا ہو، اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہو۔ کبھی گھر چھوٹا، کبھی در چھوٹا، کبھی کہیں کے کبھی کہیں کے، گھاٹ پھاٹ کے پانی۔ صحابہ کو دیکھو کیسے کیسے نکلے ہیں، مدینہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے 90 برس میں ہمارے پاکستان کی طرف کو چلو، ایران، عراق، ایران، مکران، بلوچستان، سندھ، ملتان، دیپالپور، کشمیر، 90 برس کے اندر یہ سارا سفر ہوا ہے۔ اور اس راستے میں چلو تو بڑے بڑے صحابہ اسی راستے میں قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں، قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نعمان ابن مقرن کتنے بڑے صحابی، نہامد میں قبر بنی۔ عمرو ابن معدی کرب الزبیدی نہامد میں قبر بنی۔ براء ابن مالک توستر میں قبر بنی۔ حمامہ اصفہان میں قبر بنی۔ 5 صحابہ پنجگور میں قبر بنی اسی راستے میں، یعنی کہ قبریں بنتی چلی جا رہی۔ تھوڑا ترکستان کو چلے جائیں، عبد الرحمن ابن سمرہ ترکستان میں، ربیع ابن زیاد الحارثی ترکستان میں، قاسم ابن عباس ترکستان میں، یہی ہے۔ قتیبہ بن مسلم الباہلی
فرغانہ میں قتیبہ بن مسلم الباہلی فرغانہ میں 5 صحابہ داغستان میں ان علاقوں میں غور کرو یہ کدھر کو نکلے اور کیوں نکلے. شرحبیل بن حسن وحی کا لکھنے والا نہر اردن کے کنارے. عامر بن ابی وقاص اردن کی ایک پہاڑی پر. معاذ بن جبل جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا ایک اونچی پہاڑی پر بیٹے کے ساتھ ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں. ادھر عبد الرحمن بن معاذ کی قبر ہے اور ادھر معاذ بن جبل کی قبر ہے. ایک ہی جگہ باپ بیٹے نے جان دی ہوئی ہے. اور ان کی قبروں کے درمیان وہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو کل میں نے پڑھ کے سنائی تھی. کیف انتم اذ طغى نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم قالوا او ان ذلك کائن یا رسول اللہ قال والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیقوم قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ قال كيف أنتم إذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وما شد منه سيكون قالوا وما شد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال كيف أنتم أو كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وشد منه سيكون قالوا وما شد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وشد منه سيكون قالوا وما شد منه يا رسول الله قال يقول الله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يسير الحليم فيها حيران او كما قال. یہ باپ بیٹے کی قبر کے درمیان حدیث لکھی ہوئی ہے جس میں اس امت کی تقدیر پڑھی جا سکتی ہے. میں نے اپنے ساتھیوں کو سنائی. میں نے کہا دیکھو یہ حدیث سنو, یہ حدیث سنو. ہاں آنکھیں بھر آئی ہماری کہ اللہ آج یہ دیوار پہ لکھی ہوئی 1400 سال کی بات آج صحابہ ہوتے تو دیکھتے کہ جو امت دین زندہ کرنے آئی تھی وہی دین مٹانے کے در پہ ہو چکی. درار ابن ازور شاہ سوار اسلام اردن کی ایک پہاڑی پہ پڑے ہوئے. ابو عبیدہ امت کے امین اردن کی ایک سڑک کے کنارے پڑے ہوئے. جعفر ابن ابی طالب میرے نبی کے بھائی, ایسے بھائی کہ خیبر کی فتح سے زیادہ ان کی ملاقات کی خوشی میرے آقا کو تھی, وہ موتا کی ایک پہاڑی پہ پڑے ہوئے. زید ابن حارثہ جن کو بیٹا بنایا تھا, بیٹا اس بیٹے کی قبر ایک پہاڑی پہ بنی ہوئی ہے. عبداللہ ابن رواحہ جو میرے نبی کی شان میں کھڑے ہو کے شعر پڑھا کرتے تھے اردن کی ایک پہاڑی پہ قبر بنی ہوئی. خالد ابن ولید جو اللہ کی تلوار تھے حمص میں ان کی قبر آج بھی بتلا رہی ہے. فضل ابن عباس جو میرے نبی کے چاچے کے لڑکے اور یرموک کی لڑائی میں 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا. 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا. 60 آدمی 6 کی ٹولیاں. ایک ٹولی میں زبیر بن عوام, فضل بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبد الرحمن ابن ابی بکر, خالد ابن ولید اور درار ابن ازور, ان 6 کی ٹولی تھی. اور وہ عیسائی جو تھے حضرت خالد کو قتل کرنے کے لیے ٹوٹ کے پڑتے تھے. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبادہ ابن سامت فرماتے ہیں للہ در فضل ابن عباس, زبیر ابن العوام, خالد ابن الولید, درار ابن الازور, عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبداللہ ابن عمر, اللہ راضی ہو خالد سے, درار سے, عبد الرحمن سے, زبیر سے, فضل ابن عباس سے کہ جنہوں نے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہوا تھا. شرحبیل ابن حسن مجمع میں کھڑے ہوئے اور قرآن پڑھ رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پنکھوں کے نیچے یہ آیت کسے سمجھ میں آئے گی؟ جس کا کپڑا ہی میلا نہیں ہوتا اسے کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کا ماتھا پسینہ آلودہ نہیں ہوتا اسے کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے پاؤں نہیں پھٹے, جس کے کپڑے نہیں پھٹے, جس کا جسم نہیں ٹوٹا اسے کیا خبر حدیث کیا کہتی ہے؟ خواہشات پہ چھریاں چلتی ہیں, پھر قرآن کا نور اور حدیث کا نور دلوں میں اترتا ہے. کہ اللہ راضی ہو ان 6 سے. ان 6 پر دشمن ٹوٹ رہے تھے اور خالد کو قتل کرنے کی کوشش میں تھے. اور فضل ابن عباس کہتے اللہ اکبر یا معاشر الروم انا فضل ابن العباس وہذا زبیر ابن العوام. سنو میں عباس کا بیٹا فضل ہوں,
یہ عوام کا بیٹا زبیر ہے، اور زبیر کہتے تباعدوا یا معاشر الکلاب ان اصحاب رسول اللہ، اے رومی کتو پیچھے ہو جاؤ میرے نبی کے صحابہ سے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں واللہ لقد احصیت 20 حملة دفعها فضل عن خالد لوحده، 20 مرتبہ 60,000 نے حضرت خالد پہ حملہ کیا ہے، اور فضل ابن عباس اور زبیر نے آگے بڑھ کر اکیلوں کو پیچھے پھرا دیا۔ یہ امت تو داعی امت تھی، بیٹھنے نے ہمیں برباد کر دیا، زنگ آلود ہو گئی۔ کبھی قلم چلتے تھے، کبھی قدم اٹھتے تھے، آج خالی قلم چلتے ہیں۔ یاد رکھنا جب قدم سست پڑ جائیں گے اور قلم تیز ہو جائیں گے تو یہ قلم امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میری بات یاد رکھنا، جب قدم ٹھنڈے ہو جائیں گے اور قلم تیز ہو جائیں گے تو یہ قلم امت کو پارا پارا کر دیں گے، اور جب قدم تیز ہوں گے اور قلم سست ہوں گے تو یہ قلم امت کو جوڑے گا اور یہ قدم دین کو زندہ کرے گا۔ آج قدم ٹوٹ گئے اور قلم چل گئے، کتابوں نے اور ان قلموں نے امت کو پارا پارا کر دیا۔ ان کا سارے جہنمی، صرف میں جنتی ہوں، کلہم فی النار الا انا، سارے جہنمی میں جنتی، تم سب جہنمی میں جنتی۔ میرے بھائیو، یہ امت ان پڑھ امت ہے، یہ نہیں جانتی کتاب کیا ہے، قلم کیا ہے۔ 100 سال میں دین پھیلا ہے بغیر کتاب کے، بغیر قلم کے۔ ارے کتاب تو ہماری کمزوری کی علامت ہے کہ ہم نے دین کو بھلانا شروع کر دیا، اور کبھی لکھو، نہیں لکھو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ کتاب نہ ہوتی تو دین کی حفاظت کیسے ہوتی؟ کتاب دفاعی نظام ہے، یاد رکھنا، کتاب دفاعی نظام ہے۔ کتاب نہ ہوتی تو حافظے کمزور ہو رہے تھے۔ اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے مر گئے، ساری زندگی کے دکھ درد انہوں نے سہے، اور اللہ کے حدیث، نبی کی حدیثوں کو، قرآن کے ایک ایک جزی کو قلم بند کر کے دنیا سے گئے۔ انہی کے قلم کے تراشوں سے ان کے پانیوں کو غسل کو، وہ پانی جس سے غسل دیا گیا وہ پانی ان سے گرم کیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، کتاب دفاعی چیز ہے، دفاعی، یہ دفاع ہے، دفاع، یہ اٹیک نہیں ہے، دفاع ہے۔ اور یہ اس وقت دفاع ہے جب قلم کی حرکت، قدم کی حرکت تیز ہو اور قلم کی حرکت سست ہو۔ جب قلم کی حرکت تیز ہوگی، قدم کی حرکت سست ہوگی تو امت پارا پارا ہو جائے گی۔ ایک پچھلی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، میں تو اپنی ایک تاریخ کے پڑھنے کی بنیاد پر ایک ذہن میرا بنا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں نظر یہی آتا ہے 100 سال میں کتاب کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، قلم کوئی نہیں، علم سینوں میں ہے، صفات جسم پر ہیں، اور وہ یوں اندر میں اترتا چلا گیا۔ انہوں نے زہد پڑھا نہیں تھا، انہوں نے زہد سیکھا تھا۔ انہوں نے تقویٰ پڑھا نہیں تھا، انہوں نے تقویٰ سیکھا تھا۔ انہوں نے احسان پڑھا نہیں تھا، انہوں نے احسان سیکھا تھا۔ انہوں نے یقین پڑھا نہیں تھا، انہوں نے یقین سیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے توحید کی کتنی قسمیں ہیں، توحید ان کے اندر تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے نماز پہ تقریر کیسے کی جاتی ہے، نماز ان کے اندر تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے نماز میں فرض کتنے ہیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، ابن عباس سے بھی پوچھو کہ نماز کے فرض، واجب، سنت، مکروہات گناؤ، نہیں گنا سکتے۔ ارے واجب تو بعد کی اصطلاح ہے، واجب حدیث میں جو واجب آتا ہے جو وہ بھی فرض ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں جہاں واجب کا لفظ ہے وہ بھی فرض ہی ہے۔ یہ واجب تو فقہا کی اصطلاح ہے۔ کوئی صحابی نہیں بتا سکتا نماز میں فرض کتنے، واجب کتنے، سنتیں کتنی، مستحب کتنے۔ ہاں وہ یہ بتلا سکتا ہے کہ میرا نبی نماز کیسے پڑھتا تھا۔ وہ کہتا مجھے ان چکروں میں نہ ڈالو کہ کتنے فرض، کتنے واجب، کتنی سنتیں، کتنے مکروہات۔ تعال اصلی بک صلاۃ رسول اللہ۔ ابن مسعود آتے ہیں، افلا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں آقا کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ ان کا بلا، اور آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، کہ یہ میرے آقا کی نماز ہے۔ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آقا کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ مجھے سب سے زیادہ پتا ہے۔ تو پھر پڑھانے نہیں بیٹھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھی، کہ یہ میرے آقا کی نماز ہے۔ ابن قیم نے نمازیوں کے 5 درجے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ متحامن فی الصلاۃ، جو پڑھتا تو ہے پر کبھی بے جماعت، کبھی با جماعت، کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ تو مجرم ہے عند اللہ، اس کی تو ٹھکائی ہوگی۔ دوسرا درجہ ہے جو با جماعت پڑھتا ہے
لیکن خیالات کی دنیا میں گم رہتا ہے، یہ معاقب ہے، معاقب اس کی پکڑ ہوگی۔ تیسرا درجہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پابندی سے اور خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ معفو عنہ ہے، اس کی معافی ہو جائے گی۔ چوتھا درجہ ہے جب کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اسے نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ نمازی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جا کے نماز شروع ہوتی ہے۔ جو کہتا ہے نماز پڑھو تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ اس چوتھے درجے کی نماز پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اب اسے نہیں پتا میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ماجور ہے، اسے اجر ملے گا نماز کا۔ پانچویں درجے کی نماز، جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، یہ مقربین کی نماز ہے، اسے کہا جائے گا سل تعطا، اب مانگ مانگ، جو مانگے گا دوں گا۔ سلام جانتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام کی کیا حکمت ہے؟ سلام جب جدائی ہوتی ہے تو ملنے پر سلام کیا جاتا ہے، جدائی پر سلام ہے۔ کیا لکھا ہے علماء نے کہ جب آدمی نماز میں آ جاتا ہے تو دنیا سے اوپر چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس، دنیا سے غائب، ملکوت سما میں چلا گیا، وہ اللہ کے سامنے، اللہ اس کے سامنے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو اوپر سے نیچے آتا ہے، السلام علیکم میں واپس آ گیا ہوں، السلام علیکم میں واپس آ گیا ہوں۔ اور جو اوپر جائے ہی نہیں، دکان میں ہی گھومتا رہے، وہ کیا سلام کرے گا؟ کلمے والا یقین ہو، نبوت والی زندگی ہو، چوتھے درجے کی، پانچواں بھی چھوڑو، چوتھے درجے کی نماز ہو، چوتھے درجے کی نماز ہو، اور پھر دعوت کی محنت ہو، گھر گھر، در در، گلیوں میں، کوچوں میں جان لگا کے، مال لگا کے، عزت و آبرو کو لٹا کر جب دعوت دی جائے گی، پھر دیکھو میرے بھائیو امت کیسے اٹھتی ہے، پرواز کرتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو چھانٹا ہے، منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، ساری امتوں سے اونچا بنایا ہے، کس لیے؟ اس دعوت کے کام کی وجہ سے، تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔ 10 سال بعد آئے ہوں، ہاں آج ساری کسر نکالنی ہے۔ اللہ نے سمت کو چھانٹا، چنا، منتخب کیا، اوروں سے ممیز کیا، کیوں؟ تبلیغ کے کام کا تاج سر پہ رکھا ہے کہ تمہارا تھوڑا عمل بھی میری بارگاہ میں بہت اونچا ہے۔ ایک رات کھڑے ہو جاؤ لیلۃ القدر کا ایک 80 سال کی عبادت لکھ دو، یہ میری محبوب امت ہے۔ کہ یہ آئیں گے سب سے آخر میں، آخرت کے دن دنیا میں آئے سب سے آخر، کیوں بھائی؟ ان کا یہ سب سے آخر میں آئیں گے تاکہ قیامت کا انتظار تھوڑا کرنا پڑے۔ ایئرپورٹ پہ گئے، کہا جی جہاز 8 گھنٹے لیٹ ہونے کا مارے گئے۔ دوسرا آیا، کہا جی بس آدھے گھنٹے میں تیارے کا شکر ہے۔ یہ آئے سب سے آخر میں، ابھی جنت کا انتظار تھوڑا ہی کرنا پڑے گا تمہیں۔ یہ آئے سب سے آخر میں۔ ایک اور انعام بتاؤں، اللہ نے ہمیں ہر قوم کا قصہ سنایا ہے۔ قوم عاد میں یہ برائی تھی، قوم لوط میں یہ برائی تھی، قوم سمود میں یہ برائی تھی، قوم شعیب میں یہ برائی تھی، قوم فرعون میں یہ برائی تھی، قوم نوح میں یہ برائی تھی، قوم سبا میں یہ برائی تھی، بنی اسرائیل میں یہ ساری برائیاں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں۔ اور جب آیا ہمارا نمبر، اللہ نے کہا بند کر دو، کسی کو نہیں بتانا یہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بعد کوئی آئے گا، کوئی ہمارے بعد آئے گا جس کو اللہ بتائے گا، چھٹی، بند کر دو۔ قیامت کے دن اللہ کا حبیب کہے گا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے نہ کرتا، میرے حوالے کر دے۔ کیوں؟ کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے، میں ہی لے لوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ لیں گے تو ان کے گناہ آپ دیکھیں گے تو آپ ان کے سامنے، پھر ان کو شرم نہیں آئے گی آپ کے سامنے؟ آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گی نا، کہنا میں آپ کو بھی نہیں دیتا ان کا حساب، میں تو ان کا حساب پردے میں ہی لے لوں گا، حساب بھی پردے۔ اور حساب شروع بھی سب سے پہلے انہی کا ہوگا۔ سب سے اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبروں سے نکلیں گے۔ اسبقهم الى اعلی مکان فی الموقف، میدان حشر میں سب سے پہلے اونچی جگہ پہ یہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اسبقهم الى الحساب، سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا۔ اسبقهم على الصراط، پل صراط پر سب سے پہلے یہ جائیں گے۔ اسبقهم دخولا فی الجنہ، سب سے پہلے جنت میں یہ جائیں گے۔ لائن لگی ہوئی، لمبی لائن، لمبی لائن۔ ایک آدمی پیچھے سے آیا،
کھڑکی والے کا یارانہ اس سے، اس نے دیکھا وہ آیا میرا دوست، اس کو یوں اشارہ کرتا ہے، وہ سیدھا آگے جاتا ہے، سارے شور مچا ہوئے لائن میں آؤ لائن میں آؤ لائن میں آؤ، شور مچاتے ہیں سارے۔ وہ کھڑکی والا کہتا ہے چپ کرو یہ میرا اپنا آدمی ہے، نہیں تو تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ اس کو لائن میں لگے بغیر سب سے پہلے فارغ، آئی امت سب سے آخر میں، اور آیا جنت کا نمبر تو سب سے آگے جا رہی۔ بنی اسرائیل شو ارے کہاں جا رہے ہو ہم سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا چپ کرو یہ میرے ہیں، میرے، انہیں تم سے آگے کھڑا کرنا ہے، میرے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت ہے ان کی، آخرت میں بھی عزت ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ وہ امت ہے جو ایک نیکی کرے گی اللہ 10 دے گا، یہ پہلوں کو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رب زد امتی، اللہ یہ تھوڑا ہے میری امت کو اور دے گا۔ اچھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دیتا ہے تاکہ اور بڑھا دوں کئی گنا؟ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں زد امتی، میری امت کو اور دے۔ کہا اچھا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا جو ایک کرے گا نا 700 دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہا نا زد امتی، اور بھی عطا فرما۔ کہا اچھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کو بے حسابی دے دیتے ہیں۔ بوڑھوں کے اور فضائل، جوانوں کے اور فضائل۔ شاب نشا فی طاعت اللہ، وہ اس امت کا وہ نوجوان جس نے جوانی کو پاک رکھا گناہوں سے، لذتوں سے، خواہشات سے۔ اللہ کہے گا اس کو میرے عرش کا سایہ دے دو۔ وہ بوڑھا جس کی داڑھی سفید ہو گئی، اللہ کہے گا اس سے تو مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے، اسے کیا عذاب دوں۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، خام میں ملے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، زندگی ایسی تھی اس کی۔ حسن بصری اور وہ دونوں، اس کی بیوی نوار کا انتقال ہوا، جنازے میں آئے دونوں۔ حسن کہنے لگے فرزدق اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے گا اور تو کچھ نہیں، 70 سال کا بڑھاپا ہے اسلام کا، اور تو کچھ بھی نہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں ملا، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کیا، مجھ سے فرمانے لگے وہ حسن بصری سے تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا اور تو کچھ نہیں، 70 سال کا بڑھاپا ہے اسلام کا، کہ بس مجھے یہی بول تیرا پسند ہے، چھٹی کر چل جنت میں۔ یحییٰ بن اقسم خواب میں ملے، کہا میرے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ نے کہا یا شیخ قصو فعلت کذا فعلت کذا فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ تو میں نے کہا اللہ ما بلغنی عنک ھذا، اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا ہوا، میں نے تو یہ نہیں سنا ہوا۔ فماذا بلغک، اللہ نے پوچھا تو نے کیا سنا ہوا ہے؟ قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرني معمر قال حدثني الزهري قال حدثني عروة قال حدثتني عائشة قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني جبرائيل عن ربه تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي اني استحيي ان اعذب ذا شيبة في الاسلام وانك تدري انی شبت فی الاسلام۔ اے اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا ہے، اسے معمر نے بتایا ہے، اسے زہری نے بتایا ہے، اسے عروہ نے بتایا ہے، اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے، اسے اللہ کے حبیب نے بتایا ہے، اسے جبریل نے بتایا ہے، جبریل کو آپ نے بتایا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور میں عذاب دینے لگتا ہوں تو سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں میں بوڑھا ہوا ہوں اسلام میں۔ اللہ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین ادخل الجنہ۔ عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، عروہ نے سچ کہا، عائشہ نے سچ کہا رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جبریل نے ٹھیک کہا، اور میرے سے سچا کون ہے؟ چلا جا چلا جا جنت میں چلا جا۔
اللہ نے اس امت کو عزت بخشی ہے. سب سے پہلے جنت میں جا رہے, سب سے پہلے آگے جا رہے, جنت میں سب سے آگے جانے والے, سب سے پہلے جانے والے, ساری امتیں پیچھے اور یہ سب سے آگے. جنت سجائی جائے گی. اللہ اکبر. جنت کے اے اللہ زینی, اے اللہ مجھے زینت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولیس قد زینتک بالحسن والحسین, کیا میں نے حسن حسین کے ساتھ تجھے زینت نہیں بخشی؟ تو جنت جھوم جھوم جائے گی. ہاں 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 ہاں, یہ وہ امت ہے جس کے ساتھ جنت کو زینت ملتی ہے. ہم جنت کے شوقین, اور جنت سلمان کی شوقین, عمار کی شوقین, علی کی شوقین. آپ نے فرمایا جنت کو شوق ہے سلمان کا, جنت کو شوق ہے عمار کا, جنت کو شوق ہے علی کا. اور آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا, کرائے گا. جنت کا ہر دروازہ پر 8 دروازے, 8 پکار رہے ہیں. حضرت سلمان نے کہا ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ, یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر ابن ابی قحافہ, یہ ہے ابو بکر جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولابی بکر خاصہ, اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا, ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. دیدار خاص ایک بادشاہوں کا ہوتا تھا دیوان عام, ایک ہوتا تھا دیوان خاص. اللہ کا دیدار عام بھی ایسا ہے, سارے جنتوں میں ندا پڑے گی ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم, اللہ تمہیں بلاتا ہے, تمہیں زیارت کرانا چاہتا ہے. یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ زخمی کر لیے, یوسف کے بنانے والے کو جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جنت کی حور کو دیکھ کر دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, حور بنانے والے کا حسن کیسا ہوگا؟ میدان مزید میں پہنچے, اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے, میرا وفد آیا, عبیدی و وفدی و جیرانی و زواری, میرے بندے, میرے غلام, میرا وفد, میرے زیارت کرنے والے آ گئے, آؤ آؤ کھانے کھلاؤ. دنیا کے دھکے بڑے کھائے ہیں انہوں نے. دسترخوان بچ جائیں گے اور جب کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کے کھانے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو پانی پلاؤ, جب پانی پئیں گے تو کہیں گے جنت کا پانی تو کچھ بھی نہیں. وہ جنت کا پانی جس کا قطرہ انگلی پہ لگائیں تو اس دنیا کو دکھائیں تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے, کہیں گے وہ پانی کچھ نہیں. اس مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے سقاہم ربہم شرابا طہورا, جنہیں اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا. اللہ کہیں گے میرے بندوں کو پھل کھلاؤ, پھر پھل آئیں گے. اللہ کہیں گے میرے بندوں کو کپڑے پہناؤ, پھر کپڑے آئیں گے. اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ, پھر خوشبو آئے گی, ہوا چلے گی جو خوشبو لگائے گی. اور آپ نے فرمایا وہ خوشبو ایسی خوشبو ہے کہ, اور وہ ایسی وہ ہوا ایسی سمجھدار ہے کہ تمہاری بیوی ایسے خوشبو نہیں لگا سکتی جیسے وہ ہوا تمہیں خوشبو لگائے گی. اب اللہ فرمائے گا میرے بندے اکلوا وشربوا وتفکہوا ولبسوا وتطیبوا, ساری باتیں پوری ہو گئی. ہاں بھائی, ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینزکموہ, میرے بندو ایک وعدہ ہے جو اب پورا ہونے لگا ہے. جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کہیں گے اللہ سارے وعدے پورے ہو گئے باقی کچھ نہیں. کہ نہیں, ایک باقی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ رضوان, اللہ کی ندا آئے گی. ارفع الحجب بینی و بین عبادی وزواری, اے رضوان میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو, یہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں.
70,000 پردے اٹھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ناعمہ لسعیہا راضیہ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ. تبیض وجوہ، سفید چہرے، چمکتے چہرے، روشن چہرے. پردے ہٹیں گے اللہ سامنے، یہ اللہ کے سامنے. اللہ سلام میں پہل کرے، سلامن قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے. اے رب ما عبدناک حق عبادتک، اے رب تیری بندگی نہ کر سکے، فأذن لنا بالسجود، اجازت دے ماتھا تیرے سامنے جھکائیں. لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. طالما اتعبتم للابدان انصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت محنت کر لی، چہرے تھکے، جسم تھکے. الان افدیتم الی روحی ورحمتی وکرامتی، اب تو تم میرے مہمان ہو. مہمان سے کام لیا جاتا ہے. میرے گھر میں مہمان ہے، میں کہوں جاؤ پیاز کاٹو، ہیں تجھے روٹی کھلانی ہے پیاز کاٹو. انسان کہتا ہے میری غیرت کے خلاف ہے. اللہ کہتا ہے اب تو مہمان. وہ بات گئی، اب تو مہمان میں میزبان. اب نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. بیٹھو بیٹھو، آج تمہیں ایک منظر دکھاؤں. اللہ جنت کی حوروں کو بلائے گا. کون سی حور؟ جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، جو انسانوں کو یوں دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہیں، ہر جوڑے کا رنگ الگ، خوشبو الگ ہے، 70 جوڑوں میں جسم چمکتا ہے. وہ کہے گا اے میری اے جنت کی حوروں کو یوں کھڑکائے گا اور کہے گا سناؤ میرے بندوں کو، اسمعہن اسمعہم اسمعنہم تحمیدی وتمجیدی وتسبیحی. اے جنت کی حورو، یہ میرے بندے آئے ہیں جو دنیا میں گانا بجانا نہیں سنتے تھے، آج انہیں جنت کا گیت سناؤ. فندفعن یتغنین فندفعن یتغنین، تو وہ حرکت میں آئیں گی. کھلے ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں، ایسے بال کہ ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈالو تو جہان میں روشنی پھیل جائے. یہاں کے بال نہیں کہ جوؤں سے بھرے ہوئے. جنت کی عورت کھلے بال لے کر کھڑی ہے اور پاؤں کی ایڑی تک وہ بال جا رہے ہیں اور وہ کھول کھول کے گا رہی ہے اور جنت والے جھوم جھوم جا رہے ہیں. جنت بھی بھول جائے گی کہاں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ کبھی ایسا سنیں؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہیں گے وَعِنْدِي أَطْرَبُ مِنْ هَذَا، میرے پاس اس سے بھی عمدہ گیت ہے. اے اللہ وہ کون سا گیت ہے؟ میں کہا تم چپ کرو. یا داؤد ارقل ممبر، اے داؤد آئیے ممبر پہ چڑھیے. کہے گا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے یہاں واپس کر دی. داؤد علیہ السلام آئیں گے، ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے اور جب وہ اللہ کے نغمے گائیں گے تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان بھی جھوم رہے اور جنت بھی جھوم رہی اور جنت بھی بھولی، نعمتیں بھی بھولی. اللہ پوچھے گا بتاؤ کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہا اس سے اچھا کیا ہے؟ کہا وہ بھی ہے. یا حبیبی تعال ارقل ممبر، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اے میرے نبی، آؤ ممبر پہ آؤ. محمد مصطفیٰ ممبر پہ، انسانیت سامنے، حبیب آگے، وہ ممبر پہ، ہم نیچے. اللہ کا حبیب بولنے والا، یہ انسان سننے والا. کبھی اس عیش کو بھی سوچا ہے کہ دنیا کے گانوں میں مست ہیں؟ اللہ کا حبیب سنانے والا، امت سننے والی، جنت پر بھی وجد طاری ہو جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا ایسا سنا؟ نہیں سنا. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ پھر اللہ خود بولے گا، اپنا کلام خود سنائے گا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا. یہ وہ سورت ہے جو بڑی سورتوں میں اکٹھی آئی اور 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آئے. جنت بھی جھومیں گے، درخت بھی جھومیں گے، نہریں جھوم جھوم کے اٹھیں گی، فرشتے جھوم رہے، انسان جھوم رہے. اللہ سنانے والا، مخلوق سننے والی. یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو راضی ہو کے دینے والا ہے. اور جو اس امت کے اپنی جان کی قربانیاں دے کر دھکے کھائیں گے وہ اللہ کے ہم نشین دن میں 2 دفعہ ہوا کریں گے. 2 دفعہ یہ محفل 2 دفعہ لگے گی. محفل ختم ہو کر لوٹے گا تو پیچھے آواز آئے گی یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست. پیچھے دیکھے گا تو ایک جنت کی حور کھڑی پکار رہی ہوگی، اما لک فی من رغبہ، تجھے میری خواہش ہے؟ کہے گا تو کون ہے؟ من اللواتی خبئن لک، میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپائی گئی ہوں. 40 سال کھڑا اس کو دیکھتا رہے. حسن ہے، جمال ہے،
زندگی ہماری موت سے شروع ہوتی ہے، ہمارا کام موت تک چلتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید ایک لڑائی میں زخمی ہو گئے، شام کو پھر بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کون جائے گا؟ خالد بن ولید نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا تو تھکا ہوا ہے، آرام کر لے۔ کہا اما الراحہ فغدا فی الجنت انشاءاللہ۔ کہا اے امیر، راحت تو جنت میں اکٹھے ہی کریں گے، یہاں تو کام کرنا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرتے پھرتے ہیں، اللہ جنت کی 3 لاکھ حوروں سے ان کی شادی کرے گا، اور اس سے کہے گی تجھے پتہ ہے تیرا میرا نکاح کب ہوا؟ کہا کب ہوا؟ فلاں کو جو تو نے دعوت دی تھی، اس ایک بول کے بدلے میں اللہ نے تیری میری شادی کی۔ یا ایک شادی کرو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ 3 لاکھ حوروں سے، جس کے 70 جوڑے، ہر جوڑے میں الگ الگ رنگ۔ اور کیا اللہ کے حبیب نے فرمایا ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی ہے ان یمینہا 70,000 خادم، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر ہوتے ہیں، ان یسارہا مثل ذلک، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1,40,000۔ علیہا 70 حلہ، اس کے جسم پہ 70 جوڑے، کل حلۃ علی غیر لون صاحبتہا، ہر جوڑے کا رنگ الگ، 70 لونا من الطیب، 70 خوشبو، ہر خوشبو کی مہک الگ، سر کے تاج کا ادنا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہے، کھلے بال پاؤں کی ایڑی تک جاتے ہیں، موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسا حسن بخشا ہے۔ موت کو موت نہ ہوتی تو مر جاتے۔ ہمارا ایک ساتھی 1 سال میں نکلا، نوجوان، سال کے ہفتہ باقی تھا، لاہور سے واپس آ رہے تھے، ایک گاڑی اس پر چڑھ کے اس کا انتقال ہو گیا، 18 برس کی عمر، رائمنڈ میں دفن کیا۔ ایک خواب میں ملا ایک ساتھی کو چند دن بعد، کہنے لگا مجھے اللہ نے لائبہ دے دی، لائبہ۔ وہ میرے پاس آیا، کمل صاحب وہ آپ کی وہ جو لائبہ آپ بیان کرتے ہیں وہ مل گئی اس کو؟ وہ کہہ رہا مجھے لائبہ مل گئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ نے ایک جنت فی الجنت حورا، ابن عباس کی روایت ہے، یقال لها لعبہ، جس کا نام لائبہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ کھیلنے والی، کھیلنے والی، کھیلے گی کھلائے گی، خوش باش۔ کہا وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، عجنا تینوہا بماء الحیوان، اس میں جنت کی نہر آب حیات، اس کا پانی ڈالا ہے، پھر اس کے چہرے پہ اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں، اور حوریں اسے کہتے ہیں ارے اللہ کی بندی، لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اگر جنت والوں دنیا کو پتہ چل جائے نا تو تجھ پر مر مٹیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ ارے مجنو لیلا کا عاشق بنا تھا تو اس نے سب کچھ اپنا لٹا دیا۔ جو جنت کی حور کو چاہنے والا ہو میرے بھائیوں، اسے تو اس سے بھی آگے بڑھنا ہے، اور کہ جنت کی حور بھی تو مخلوق ہے، جو اللہ کو چاہنے والا ہو اسے تو اس سے بھی مر مٹنا ہے۔ اور کہا اس کے یہاں لکھا ہوا ہے، یا یہاں لکھا ہوا ہے من اراد ان یکون له مثلی فلیعمل بطاعت ربی، جو مجھے لینا چاہتا ہے میرے رب پہ قربان ہو جائے۔ تو وہ عینا 1,40,000 خدام میں چلتی ہے، پھر کہتی این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ارے وہ کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں ہیں برائیاں مٹانے والے؟ پوری جنت کی حوریں مل کر گاتی ہیں، خیمے میں مل کر گاتی ہیں، این خطابنا این طلابنا، ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے؟ ہمارا چاہنے والا کوئی ہے؟ این رجالنا، ہم سے کوئی شادی کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہیں تو صحیح پر دنیا کی حوروں کے چکر میں ہیں۔ الا ونحن الخادلات فلا نموت، ہم زندہ مرتی نہیں، الناعمات لا نبس، جوان بڑھاپا نہیں، مقیمات لا نرحل، ساتھ رہنے والی جاتی نہیں، ساتھ رہنے والی جاتی نہیں، خالدات لا نموت، زندہ ہیں مرتی نہیں، ہمارے اوپر بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، فرحات فلا نحزن، خوشباش غمگین نہیں، ضاحکات لا نبکی، ہنستی ہیں روتی نہیں، قاسیات لا نارا، ہر وقت جوڑے توڑے میں کپڑے میں میک اپ میں، کبھی ہمارے کپڑے اترتے نہیں، طاعمات لا نجوع، ہمیشہ ہم کھانے والی، ہمیں کبھی بھوک کی شکایت نہیں کہ میری روٹی دو، میرا نان دو، میرا نفقہ دو، ہمارا ہر وقت ہی اللہ نے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ وفیات لا نغدر، وفا کرنے والی بے وفا نہیں، طیبات لا نسل،
خوشبو ہی خوشبوئیں ہیں، بدبو نہیں ہے کہ سپرے کبھی ادھر کرو کبھی ادھر کرو، نہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے ہمارے اندر۔ کاملات لا نتغیر، ہمارا حسن کامل، ہماری جوانی کامل، ہمارا اخلاق کامل، خیرات حسان، مقصورات فیام، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کا نبی رغبت دلاتا ہے، اللہ کا نبی۔ وہ کیا کہتی ہے عینا؟ این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، میں ہر اس کی ہوں جو اللہ کے دین کو زندہ کرتا پھرے، برائیوں کو مٹاتا پھرے۔ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ایک شامی نوجوان بڑا خوبصورت، ماں کا اکلوتا، بہت مالدار، وہ میں نے ترغیب دی کون ہے جنت کو خریدنے والا جان مال کے بدلے میں؟ وہ کہنے لگا میں خریدتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، تو یہ راستے کے دھکے برداشت نہیں کر سکتا، کہ اگر جنت مل جائے تو پھر سودا سستا ہے، میں تمہارے ساتھ۔ کب 18-20 برس کی عمر، وہ ہمارے ساتھ نکلا، دن کا روزہ، رات کو تہجد، چلتے چلتے روم کے علاقے میں پہنچے۔ دشمن آمنے سامنے آیا، وہ گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا یوں سویا، آنکھ کھلی کہ تواشوا قاؤ الی العیناء المرضیہ، ہے میں عیناء مرضیہ کا چاہنے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا لے بھائی روزے رکھتے رکھتے پاگل ہو، تبلیغ میں پاگل ہو جاتے نا مزہ، کب پاگل ہو گیا؟ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا گیا عبد الواحد بن زید کے پاس، یہ تبع تابعین میں سے تھے، کہا شیخ واللہ انی لمشتاق الی العیناء المرضیہ، میں عیناء مرضیہ کا شوقین ہوں۔ ارے بیٹا وہ کیا ہے؟ غفوت غفتن، کہ میں یوں تھوڑا سا سویا، خواب میں سویا، خواب میں دیکھا ایک آدمی آیا کہ تمہیں عینا کے پاس نہ لے چلوں؟ چلو، میرا ہاتھ پکڑا اور ادخلنی ببستان، مجھے ایک باغ میں داخل کر دیا، فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ مِّن مَّاءٍ غَمْرٍ جَارٍ مَّا فِيهِ قَدْرٍ، نہر دیکھتا ہوں جس کا پانی اچھلتا ہوا صاف شفاف، عَلَىٰ حَافَتَيْهِ الْجَوَارِ الْحِسَانِ، اس کے کنارے پر ایسی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہیں کہ علیہا من الحلی والحلل، ان کے جوڑے ایسے ہیں، زیور ایسا ہے کہ لا استطیع ان اصف، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی مرحبا بزوج العینا، یہ عینا کا خامد آ گیا۔ میں نے کہا السلام علیکن، تم پر سلام ہو، ایتکن العینا، تم میں عینا کون ہے؟ ان کا نحن خدم لہا و ایماؤہا، اجی ہم تو اس کی باندیاں لونڈیاں نوکرانیاں ہیں، آپ آگے جائیں۔ فذهبت فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ مِّن لَبَنٍ، آگے دیکھا دودھ کی نہر، عَلَىٰ حَافَتَيْهِ الْجَوَارِ الْحِسَانِ، اس پر خوبصورت لڑکیاں، کِدتُّ أَنْ أَفْتَتِتَ مِنْ حُسْنِهِنَّ وَجَمَالِهِنَّ، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں فتنے میں پڑ گیا۔ تو میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا بزوج العینا، مرحبا خوش آمدید۔ میں نے پوچھا ایتکن العینا، تم میں عینا کون ہے؟ ان کا نحن خدم لہا و ایماؤہا، ہم کہاں عینا، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، آپ آگے جائیے۔ آگے گیا فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ مِّن خَمْرٍ، شراب کی نہر دیکھی، عَلَىٰ حَافَتَيْهِ الْجَوَارِ أَنْسَيْنَنِي مَنْ خَلَّفْتُهُ، جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے پچھلی بھول گئیں، تو میں نے انہیں سلام کیا۔ میں نے پوچھا یہ تو کن العینا، اور بھائی وہ عینا کہاں ہے، کہاں ہے؟ شوق بڑھتا جا رہا۔ ان کا نحن خدم لہا و ایماؤہا، ہم تو لونڈیاں ہیں، آپ آگے جائیے۔ آگے گیا فَإِذَا نَهْرًا بِعَسَلٍ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ مِّنْ عَسَلٍ، آگے شراب شہد کی نہر جاری ہے، عَلَىٰ حَافَتَيْهِ الْجَوَارِ، اس پر لڑکیاں کھڑی ہیں، لا استطيع ان اصف من حسنهن وجمالهن، میں ان کا حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا مرحبا بزوج العینا، میں نے انہیں سلام کیا ایتکن العینا، اور تم میں ہے کون سی عینا؟ ان کا نحن خدم لہا و ایماؤہا، ہم تو نوکر نوکرانی ہیں، آگے جاؤ۔ جس کی نوکرانی ہے ایسی وہ خود کیسی؟ آگے گیا تو خیمہ نظر آیا۔ خیمہ کون سا؟ یہ دنیا کے خیمے، اور یہ موٹر کے پیچھے بھگائے جا رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ جنت کا خیمہ، کون سا خیمہ؟ 60 میل لمبا چوڑا، 60 میل لمبا چوڑا، ایک موتی کا بنا ہوا، نہ جوڑ اس میں نہ سوراخ اس میں۔ کہ اس کے دروازے پہ ایک لڑکی کھڑی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے اندر منہ کیا، کہا ایت العینا قد جاء بعلکی، اے عینا تیرا خامد آ گیا۔ کہا میں کمرے میں گیا تو دیکھا تخت بچھا ہوا ہے، فَإِذَا أَنَا بِالسَّرِيرِ مِنْ ذَهَبٍ وَجَوْهَرٍ وَعَلَى السَّرِيرِ جَارِيَةٌ،
اور اس پر ایک لڑکی ہے اضاءت الخیمۃ من حسنها وجمالها، جس کے حسن و جمال نے خیمے کو روشن کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی مرحبا 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 قد دنا لك القدوم عليك یا ولی الرحمن، اے اللہ کے دوست تیرا میرا ملنا قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا۔ فذهبت لعانقها، میں آگے بڑھا اسے گلے لگا، ان کا مہلا بے صبرا نہ ہو۔ وکان الانسان عجولا، انسان بے صبرا جلد باز، وکان الانسان عجولا کا بے صبرا نہ ہو۔ فإن فيك روح الحیاء وستفطر الليلة عندي، تو ابھی زندہ ہے، مر کے آ سکتا ہے، لیکن غم نہ کر، آج تیرا روزہ میرے دسترخوان پہ افطار ہوگا۔ اگر میری آنکھ کھلی ہے، اب مجھے نہیں دنیا نظر آتی، کسے نظر آئے گی؟ کون دیکھے گا؟ ایک جھلک پڑ جائے تو کلیجے پھٹ جائیں میرے بھائی اور دوستو۔ کہ جب حملہ ہوا سب سے پہلے یہ بچہ آگے بڑھا ہے اور 10 رومیوں کو قتل کر کے پھر زخم سے چور ہو کر گرا ہے۔ کہ میں بھاگ کے اس کے پاس گیا تو اس کو گود میں لیا تو وہ ہنس رہا تھا اور اس کی جان نکل رہی تھی، مسکراتے مسکراتے اس کی جان نکل گئی۔ جب ہم ملک شام واپس آئے تو اس کی ماں آئی، کہا عبد الواحد میرے ہدیے کا کیا بنا؟ قبول ہوا مردود ہوا؟ ماں کو دیکھو، کیا مطلب قبول ہوا کہ آگے چلا گیا؟ مردود ہونے کا کیا مطلب کہ واپس آ گیا؟ ان کا نہیں مردود نہیں، مقبول ہے، آگے ہی ہے۔ رات کو ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا تخت پر، ایک لڑکی بازو میں، کہتا اماں ہدیتوں کی مقبولہ، تیرا ہدیہ مقبول ہے۔ وزوجنی العینا، اور یہ عینا سے اللہ نے میری شادی کرا دی ہے۔ تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ میرے بھائیو، یہ وہ محنت ہے جو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اس امت کو دنیا میں بھی عزت کی چوٹیوں پر لائے گی اور حق کو زندہ کروائے گی اور باطل کے ٹکڑے کروائے گی اور یہاں سے اٹھا کر جنت الفردوس تک طے کروا دے گی۔ ایسی دینی انتظار میں ایک مسلمانوں کا لشکر قید ہوا، 10 آدمی، انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو، تو انہیں قتل کرنے لگے باری باری۔ 10 آدمی تھے، ایک سب سے آخر میں جو کھڑے تھے وہ کہتے میری آسمان پہ نگاہ پڑی تو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ہر ایک کے سر پر کھڑکی اور اس میں ایک حور پیالہ لے کے بیٹھی ہوئی۔ جو ہی آدمی قتل ہوتا ہے اس کی روح جاتی ہے کھڑکی میں، پیالہ اسے پکڑاتی ہے، کھڑکی بند۔ جب میں نے دیکھا میں نے کہا ہائے میری باری کب آئے گی، ہائے میری باری کب آئے گی۔ جنت کے شوق موت کے شوق پیدا کرتا ہے، یاد رکھنا، جنت کا شوق، اللہ کی ملاقات کا شوق موت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ نہ ہم جنت کے چاہنے والے نہ اللہ کے چاہنے والے، اس لیے ہم تو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ کہ جب میری باری آئی بادشاہ کہنے لگا اس کو چھوڑ دو، میں نے تو وہ اوپر والی کہنے لگی ہائے تو محروم ہو گیا، اور میں نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، مجھے بھی قتل کرو۔ ارے مجھے قتل کرو، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ارے تجھے چھوڑ رہے ہیں تو کہتا قتل کرو، کہ اللہ کے واسطے قتل کر دو، میں محروم ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسی بیویاں انتظار میں ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں اٹھو اور بولو۔ اور یاد رہیے ایک نہیں ہے، میں نے یہیں پچھلے دنوں بیان کیا تو ایک تمہارا نوجوان آیا میرے پاس لندن کا، کہا مول صاحب یہ بتاؤ ایک ہے کہ کئی ہیں عینات؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو کوشش بیکار ہے، اور اگر کافی ہیں تو پھر ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے کہا جتنے تبلیغ والے پیدا ہوتے جائیں گے اتنی عینات پیدا ہوتی جائیں گی، کیونکہ پتہ ہے کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس کے اوپر چھت ہے موتیوں کی، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران اور کافور اکٹھے یوں ملتے ہیں پانی کے اندر، پھر اس کے اوپر نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے حور نکل کے یوں کھڑی ہو جاتی، کہاں نطفہ، کہاں ولادت، کہاں دودھ پیو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، تجلی پڑی اور کھڑی ہو گئی۔ جتنے تبلیغ والے بنیں گے اتنی عینائیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اب بتاؤ جس نے پہلے نام نہیں لکھایا، ابھی اس محفل مجلس سے نقد 4 مہینے کے لیے اور نقد بیرون ملک کے لیے، جنہوں نے پہلے نام بیرون ملک کے لیے نہیں دیا وہ بولو، باقی سارے بیٹھے رہنا میرے بھائی، سارے بیٹھے رہنا، یہ مجلسیں پھر نہیں بار بار نہیں ملتی۔ نقد بولنا 4 مہینے، چلہ اور بیرون ملک نقد، جس نے پہلے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، جنت کی حوریں دیکھ رہی ہیں، ارے کیا خبر ہے نا تمہیں دیکھ رہی ہو، وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ، جن کے نام پہلے نہیں آئے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ اتنے بڑے مجمع سے اتنی تھوڑے کھڑے ہو رہے ہیں، بولو بولو، بم مر مٹنے کی بات ہے میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔
ہاں بولو بھائی، بولو بولو، ہاں جی، اور کھڑے ہو جاؤ، اور جن کا نام پہلے نہیں آیا. چھٹی نہیں ملتی، چھٹی کو چھٹی دے دو. دکان والے چھٹی نہیں دے تو ان کا تجھے چھٹی. فیکٹری والے چھٹی نہیں دے ان کا تیری فیکٹری کو چھٹی. اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے. جس کی جنت بنے گی اس کی دنیا. بھائی بیٹھے رہنا اللہ کے واسطے. آپ 3 گھنٹے بیٹھے تو میں بھی 3 گھنٹے بیٹھوں، آپ کے ساتھ ہی ہے نا. آپ تو نہیں تھکے جتنا میں تھکا ہوں. اٹھنا کوئی نہیں اللہ کے واسطے. ہاں بھائی اور کھڑے ہو، بھائی اور کھڑے ہو. بھائی بتاؤ تجھے کتنا وقت کے لیے ہے؟ کتنا وقت؟ ہاں جی، ہاں جی 4 مہینے. ہاں جی چلا. ہاں جی 1 سال نقد. یہ ہے تشکیل. کہاں کا ہے؟ کہاں گئے ہو؟ بنگلہ دیش کا تو ان کے جذبات ماشاءاللہ بڑی قربانی والی قوم ہے. یا اللہ ہو، سچی بات. اللہ نے ہر قوم میں صفات رکھی ہیں، بڑی قربانی والے ہیں. ہاں جی اور بولو بھائی. اور کون بھائی؟ اور کون؟ کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ. ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں. یہ دیکھو اس نے سال لکھا ہے. کوئی اور ہے سال والا؟ ہاں ماشاءاللہ. کہاں سے بھائی؟ اللہ قبول فرما لے. بیٹھنا نہیں، کھڑے رہنا، کھڑے رہنا. اللہ نے جنت میں بنائی نہریں اتنی لمبی چوڑی کہ 7 بر اعظم اس میں ڈال دیے جائیں تو اس نہر میں ایسے چلے جائیں گے جیسے یہ ڈیوزبری کی نہر میں ایک پانی کا ایک روڑا ڈالا اور غائب ہو گیا. 7 بر اعظم جنت کی ایک نہر میں ایسے جائیں گے جیسے ایک پتھر ایک چھوٹے سے دریا میں غائب ہو گیا. اس میں کشتیاں چلتی ہیں جن کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جب اس کشتی میں سیر کو چلیں گے تو اس کشتی میں حوریں الگ ہیں، محلوں میں الگ، خیموں میں الگ، کشتیوں میں الگ. جب کشتی چلے گی تو مچھلیاں اس کشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی. مچھلی موس اور سر نکالے گی. کہ علی اللہ کے دوست تاکلنی، مجھے کھاؤ گے؟ ہاں. کمطبوخن و مشوین، پکا کھاؤ گے کہ بھنا کھاؤ گے؟ کباب کھاؤ گے کہ گوشت کھاؤ گے؟ جیسا کھاؤ میں تیار. اور اس کی صفت کیا ہے؟ احلا من العسل، شہد کی طرح لذیذ. اطیب ریحا من المسک، مشک سے زیادہ خوشبودار. ہمیں بنگالی سے پوچھو مچھلی کی کیا قدر ہے، ہمیں تو اچھی نہیں لگتی. کیسی صفت ہے؟ احلا من العسل، شہد کی طرح میٹھی. اطیب ریحا من المسک، مشک سے زیادہ خوشبودار. اور جنت کی مچھلی گھر میں پکے اور دنیا کی مچھلی گھر میں پکے، سارے گھر میں بدبو. اور سڑکی ماس پکے تو بیڑا ہی غرق. ایک ان کی سڑکی ماس ہوتی ہے. سڑکی پتہ کہ جو خشک مچھلی ہوتی. ہم جب دورہ حدیث میں تھے، ہمارے ساتھ 2-3 بنگالی طالب علم تھے دورہ حدیث. وہ اللہ کے بندے جمعے کو چھٹی ہوتی جا کے سڑکی لے آتے. اب جب وہ پکاتے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جاتا. سارے کمرے میں جو بدبو پھیلتی. اور اللہ کے واسطے یہ کیا بلا پکا رہے ہو؟ وہ کہتے سڑکی ماس، سڑکی ماس، سڑکی ماس. اور اللہ تمہیں ہدایت دے. آپ یقین مانے ہم کمرہ چھوڑ کے مسجد میں جا بیٹھتے تھے کہ جب تک سڑکی ماس نہیں پکے گی ہمارا کمرے میں داخلہ بند ہے. وہ کہتے سڑکی ماس، سڑکی ماس. خوش بھی ہوتے، چٹکیاں بجاتے سڑکی ماس. جنت میں سڑکی ماس نہیں ہے. ہاں ارے وہ ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی، مشک سے زیادہ خوشبودار، جسے پکا ہوا کھائے تو حاضر، بھنا ہوا کھائے تو حاضر. ایک چلا نقد اللہ کو. ہاں جماعتیں بولو ایسے جیسے ناروے والے بولے. ہاں جی ہاں جو چاہے. ہاں سبحان اللہ، ایسی تشکیل چاہیے. حافظ صاحب فرما رہے تھے ہر تبلیغ والا 4 مہینے نقد، ہر سال 4 مہینے دے. یہ ادنا درجہ ہے. چلے کا بھول جاؤ. 4 مہینے ہر بھائی ہر سال دے. 4 مہینے ہر بھائی ہر سال دے. یہاں پھرائیں آپ کو، باہر پھرائیں، جہاں مرضی پھرائیں. 4 مہینے ہر سال باہر کے، 8 مہینے اپنے گھر کے. ماشاءاللہ کتنا بھائی جوان؟ 40 دن. اور بولو بھائی. یہ جوان بولے ادھر جو ترجمے میں تھے. ہاں بھائی ہاں 1 سال. اللہ قبول. کہاں سے بھائی؟ میرا ایک ساتھی تھا، ڈائمنڈ میں اکٹھے ہوتے تھے، نکلنا بھی اکٹھا، پڑھنا بھی اکٹھا. 1 سال پیچھے تھے، عبداللہ نام تھا.
اس کا انتقال ہو گیا اللہ ہی کے راستے میں 21 برس کی عمر میں. ایک لڑکی اچانک بیمار ہوا, وہاں سے ہسپتال لے گئے, 4 دن میں ہوش رفع ہو. مجھے خبر ملی, مجھے بڑا صدمہ ہوا. میں نے کہا اللہ ملا تو دے, کس حال میں ہے. اسی رات خواب میں ملا. میں نے پوچھا مر گیا؟ کہنے لگا ہاں مر گیا. 4 دن میں ہوش رہا. میں نے کہا کوئی موت کی تکلیف ہوئی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم کوئی نہیں ہوئی. ایک فرشتے نے انگوٹھے کو ہلایا کہ اللہ کے پاس چلنا, میں چل پڑا. میں نے کہا کس حال میں ہو؟ کہنے لگا ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. انہوں نے کہا ہم تو جنت میں پہنچ چکے ہیں, تختوں پر بیٹھے ہیں, سائے اوپر ہیں, تخت نیچے ہیں, بیویاں پاس ہیں, کھانے کو بھی ملتا ہے, پینے کو بھی ملتا ہے, اور اللہ بھی سلام کہتا ہے. یہاں کا مرنا بھی کامیابی, یہاں کا جینا بھی کامیابی. یاد رکھنا یہ نقل و حرکت ہی صفات پیدا کرتا ہے. ان کا بھی آپس میں جوڑ ہونا چاہیے اور اخلاق ہونے چاہیے اور معاشرت ایسی ہو, معاملات ایسے ہوں. یہ اسی وقت ہوں گے جب نقل و حرکت میں طاقت ہوگی. دھکے نہیں کھائیں گے تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی, کہنے سے یہ چیزیں نہیں آتی وجود میں. یہ تو جو آدمی چلتا ہے, گھاٹیوں کو پار کرتا ہے, از خود اخلاق آتے ہیں, از خود محبتیں آتی ہیں, از خود الفتیں آتی ہیں, از خود مشورے کے ساتھ پابند بن کے چلنا آتا ہے. یہ تو جو قربانیاں دیتا ہے میرے بھائیوں, وہی صفات کا خوگر بنتا چلا جاتا ہے. جو قربانی نہیں دیتا وہ سننے سے کچھ نہیں بنتا اس کے. تو آپ دھکے کھائیں گے, اللہ آگے بڑھائے گا. اور کھڑے ہو بھائی, بہن کو کھڑے تبلیغ والے تھے, نہ ان کا گھر تھا نہ در تھا. جہاں رات آتی تھی وہیں اپنا مصلی بچھایا اور وہیں سو گئے. ایک رات آئی بارش, فلسطین کی سرزمین ٹھنڈی, تو اب کہیں اب میں رات کہاں گزاروں. ایک خیمے میں گئے تو وہاں بچے عورتیں تھیں. ان کا عورتوں کے پاس کیسے جاؤں, پھر بھاگے. ایک غار دیکھا, اس میں گئے تو شیر. کہنے لگے اللہ شیر کو تو ٹھکانہ دیا, ابن مریم کو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی, کیوں غم کرتا ہے تیری اس رات کے بدلے میں. اُزَوِّجَنَّكَ 4,000 حورا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ 1,000 عَامٍ. میں جنت کی 4,000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1,000 سال تیری دعوت ولیمہ جنت والوں کو کھلاؤں گا. کتنی بھائی؟ 1,000 سال یہ نہیں اچھا بھائی آدھے چلے جاؤ حال میں, باقی آدھے ادھر بیٹھو, پھر باقی آدھے چلے جاؤ, پھر ادھر بیٹھو, اس میں 1000 سال لگے نہیں. کا سارے اکٹھے بیٹھو, مرد بھی, عورت بھی, نبی بھی, انبیاء بھی, سارے بیٹھو. آؤ دسترخوان بھائی, کھاتے کھاتے 1000 سال گزر جائیں گے. گوڈے ٹیک کے کھاؤ آپ, کوئی پرواہ. ہر لقمے کی لذت بڑھے گی, ہر پانی کے گھونٹ کی لذت بڑھے گی. یہاں یہ نہیں ہے پانی بعد میں پیو, ذرا ٹھک اچھی طرح کھا لیں. یہاں تو کھانا مزیدار ہو تو پانی نہیں پیتے, اور پیاس لگی ہو تو روٹی نہیں کھاتے, پیاس ہو تو روٹی نہیں کھاتے, اور بھوک ہو تو پانی نہیں پیتے. لیکن وہاں دونوں ہی اکٹھے چلیں گے اور اللہ 1000 سال کھلائے گا اور کھانے کھلائے گا اور پھل کھلائے گا اور پرندے کھلائے. ایک پرندہ اپنے پر کو ہلائے گا تو 70,000 کھانے سامنے گر کے پڑ جائیں گا. کھاؤ. کل لقمۃ یزید, ہر لقمہ پہلے لقمے سے لذت کو بڑھاتا چلا جائے. تو میرے بھائیو انگلینڈ کو جنت نہ سمجھو. اور کھڑے ہو بھائی, آخری مجلس ہے تشکیل کی, اتنے قریب ہو کر نہیں کھڑے ہوتے. میں یہاں سے وہ بھی کھڑو بھائی, ہو جاؤ بھائی, ہو جاؤ. ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ بھائی. ارے اللہ لے جائے گا قدرت سے, ارادے سے, فیصلے سے. ہو جاؤ ہو جاؤ, ہو گیا کھڑا, شکر ہے. ہاں اور بولو بھائی, یہ کھڑے ہو گئے. اور بولو بھائی ماشاءاللہ, یہ ہو گئے, یہ ہو گئے. دیکھا اللہ تمہاری جوانی اپنے دین میں لگا لے. اللہ اکبر. جوان کی جوانی کو عبادت میں دے کر اللہ خوش ہو جاتا ہے, فرشتوں کو بھی رشک آ جاتا ہے. اور بولو بھائی, چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی. ہم تو سارے عالم کے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے آئے ہیں نا بھائی. یہ محنت سیکھنے کی ہے. ان کا ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں, ان کا بھی نکل کے سیکھیں. دیکھو میرے بھائیو, اللہ نے کام آسان کیا ہے. علم کی انتہا نہیں بتائی کہ جب تک پورے عالم ہو پھر تبلیغ کرو, نہیں. علم کی ابتدا بتا دی, انتہا تو ہے ہی کوئی نہ. یاد رکھنا علم کی انتہا کوئی نہیں. بڑے سے بڑے عالم سے بھی پوچھو, جو عالم ہوگا وہ تو کہے گا میں تو جاہل ہوں, وہ کہے گا میں تو جاہل ہوں. ہاں کوئی ہمارے جیسے سے کہو تو کہے گا تو نے مجھے علامہ کیوں نہیں کہا, عالم کیوں کہا ہے. وہ ہمارے جیسے تو علامہ بھی بن جائیں گے, لیکن جو عالم ہوگا کہے گا میں جاہل ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. لہذا آپ نے انتہا تو بتائی نہیں, ابتدا بتا دی. بلغوا عنی ولو آیا, ایک بات آتی ہے نا لے کے چل پڑو.
یہی چلنا صفات پیدا کر دے گا. صفات پیدا کرنے کے لیے الگ محنت کوئی نہیں، یہی دھکے صفات پیدا کر دیں گے. انہی میں سے صفات جنم لیں گی، انہی میں سے صفات پھوٹیں گی اور انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. ہاں بھائی اب میدان صاف ہو گیا، اب اور بولو. اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ بھائی آپ بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ہاں جی اور بولو بھائی. ان کو بھی تو نفع پہنچاتے، ہم تو سارے عالم کو نفع پہنچانے کے لیے ہیں کہ سب کو جنت میں لے کے جانا ہے. ہاں بھائی بولو بھائی، یقین کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. اللہ اسی سے سارے عالم کے باطل کو توڑ دے. اس کا کوئی توڑ نہیں، دنیا میں دعوت کا کوئی توڑ نہیں. یاد رکھنا، دعوت کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں. جو محنت قدموں کے ساتھ ہوتی ہے، قدموں کے ساتھ، اس محنت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. میں نے کتاب لکھی، اس کے رد میں کتاب آ جائے گی. کتاب کا توڑ کتاب. میں نے تقریر کی، اس کے بدلے میں تقریر ہو جائے گی. تقریر کا توڑ تقریر ہو گئی. اور یہ جو قدم ہے، قدم ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. اب چاہے شیطان ہی قدم اٹھائے، چونکہ شیطان کے قدموں کے ساتھ اللہ نہیں، ہمارے قدموں کے ساتھ اللہ ہے. چپ کر کے قدم اٹھاتے جاؤ، شور مچائیں. اس کی مثال دوں، ایک آدمی نے آ کر زمین میں ہل چلا دیے. اب ایک آدمی نے کتاب لکھی، ہل کوئی نہیں چلے، 100 صفحے کی کتاب. اس کتاب کا اس پر زمین پہ اثر پڑے گا؟ ہل تو چل گئے. ایک آدمی نے تقریر کرنی شروع کر دی، ہل کوئی نہیں چلے، ان کا مول صاحب وہ تو چل گئے. تقریر کو تقریر توڑ دے گی، کتاب کو کتاب توڑ دے گی، مضمون کو مضمون توڑ دے گا. دعوت میں اٹھے ہوئے قدموں کا کوئی توڑ نہیں، کوئی توڑ نہیں ہے. جب تک قدم اٹھانے والے مخلص ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ اور تکبر نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کو کم نہ سمجھے اور ناسے اور مسلے بن کے نہ چلیں، مسلے بن کے نہ چلیں، چھوٹے بن کے چلیں. جب تک قدم اٹھانے والے مخلص ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ اور تکبر نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کو کم نہ سمجھے اور ناسے اور مسلے بن کے نہ چلیں، مسلے بن کے نہ چلیں، چھوٹے بن کے چلیں، اپنے آپ کو محتاج بنا کے چلیں اور اللہ کی رضا ہو اور نیت حضور والی ہو، تو ان کا توڑ دنیا میں نہ کبھی نہیں آئے گا. ہاں بھائی اور بولو بھائی. اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی جنت پر یقین کرتے ہوئے، سارے عالم پر رحم کھاتے ہوئے، شفقت کھاتے ہوئے کہ دنیا میں اللہ ہدایت کے نظام کو وجود دے گا ہمارے ان قدموں کے اٹھنے سے. ہاں ماشاءاللہ. کتنا بھائی؟ 4 مہینے. اور بولو بھائی اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ جنت کی عورت افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، نہیں دنیا کی عورت افضل ہے. کہ وہ کیسے؟ بما، آپ نے فرمایا صلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل البس اللہ وجوہہن النور واجسادہن الحریر صفر الحلل بید الوجوہ صفر الحلی خضر الحلل بید الوجوہ امشاتہن الذہب. اللہ ان کی نماز، روزے اور عبادت پر چہروں پہ نور، جسم پہ ریشم، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، ایسا سونا کہ جن سانچوں میں وہ سونا ڈھالا جاتا ہے، وہ سانچا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا. دنیا کی عورت سے جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے جنت کی حور کے پاس بیٹھے گا، لا یمل منہا ولا تمل منہ، نہ وہ اس سے تنگ نہ وہ اس سے تنگ. اللہ تعالیٰ کہے گا ایک ہی کے پاس اٹک کے آگے نہیں جانا. وہ دل میں سوچے گا مروا دیا، یہاں اس کو چھوڑ کے جاؤں گا، ایسی ملے گی کہاں؟ آدمی ہمیشہ ہی بے اعتبار ہے، جنت میں جا کے بھی بے اعتبار. ان کا پتہ نہیں آگے ایسے ملے گی نہیں ملے گی. جب آگے جائے گا تو اس سے بھی عالی شان حسن و جمال. اب افسوس میں ان کو ہو پہلے کیوں نہیں آیا. جب اسے دیکھے گا تو اس سے بھی آگے اس کے پاس بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ ارے اللہ کے بندے یہیں اٹک گیا، آگے بھی تو جا. وہ پھر سوچے گا آگے ایسی کہاں ملے گی. پھر آگے جائے گا تو اس سے بھی اعلیٰ، اس سے بھی افضل. کہتے نور کی چمک اٹھے گی. اوپر دیکھے گا ایک لڑکی دیکھے گی کہ امالک فی من رغبہ، میری ضرورت نہیں ہے آپ کو. کہے گا ہے تو صحیح پر تو ہے کون؟ کہے گا انا من اللواتی خبین لک، میں آپ کے لیے چھپائی گئی ہوں اور میں کون ہوں. اس کے پاس جائے گا وہ اس سے بھی اعلیٰ. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور چمک اٹھے گی. پھر اوپر دیکھے گا ایک اور پکار رہی، اما آن ان یکون لنا منک نصیب، ابھی میری باری نہیں آئی. کہے گا تیری بھی آ جاتی ہے. اسے چھوڑ کے وہاں جائے گا وہ اس سے بھی اعلیٰ، یہاں تک کہ ایک چمک پڑے گی، ایسی چمک
کہ وہ سمجھے گا سورج نکل آیا، یوں سمجھے گا سورج نکل آیا. اوپر دیکھے گا تو دنیا کی مومن عورت اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوگی، مسکرا رہی ہوگی، اور اس کے چہرے کا نور جنت کو ایسے چمکائے گا جیسے سورج چمکا دیتا ہے. وہ جھگڑے گئے دنیا میں سوکن پنے کے، وہ تو دنیا کی بات ہے نا، وہ گئے آگے گئے. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے وقت لگایا، بہت مالدار تھا، داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، اب بیوی آڑے کبھی نہیں رکھنے دوں گی. اب وہ بڑی مصیبت میں، کیا کروں؟ تو اس کو ترکیب سوجھی، کہنے لگا ایک بات سوچ رہا ہوں، پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے دوسری شادی کروں؟ تو اس نے جلدی سے کہا داڑھی رکھ لے کوئی بات نہیں، داڑھی رکھ لے کوئی بات. اس نے کہا دوسری شادی کرنی، وہ تو چکر چلا رہا تھا. ان کا پہلے داڑھی رکھوں کہ پہلے دوسری شادی کروں؟ ان کا بس تو داڑھی رکھ لے کوئی بات نہیں. وہاں یہ چکر ہی نہیں ہے، خوش ہو رہی، دیکھ کے خوش ہو رہی. اور دنیا کی مومن عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. تو اپنی بیویوں کو سنا دو کہ جنت میں سارے حقوق ادا ہو جائیں گے. مولوی فاروق صاحب بیچارے اکثر ہی باہر پھرتے رہتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے ایک دن میری بیوی نے بڑا گلہ کیا، تو پھرتا ہی رہتا ہے، سال میں 3 مہینے بھی گھر بیٹھنا نہیں ہوتا، تو کیا بنے گا؟ ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی. میں نے اس کا اللہ کی بندی غم نہ کر، جنت میں جاتے ہی اعلان کر دوں گا 300 سال میرے پاس کوئی نہ آئے، میں نے بیوی کا حق ادا کرنا ہے. 300 سال تیرے پاس، ٹھیک ہے؟ ان کا ہاں پھر ٹھیک ہے، چلو سودا طے ہو گیا. آپ بھی بیویوں کو سنا دو کہ انشاءاللہ جنت میں جا کے 400 سال تیرا ہی حق ادا کروں گا، کہیں نہیں جاؤں. ارے اب تو اٹھو بھائی، بولو بولو، ہمت کرو بھائی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ارے اللہ کے ہاں قبول ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم. پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کا رونا، اللہ کے سے فیصلہ اتروا دے اور انسانیت کی ہدایت کا. ارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے. واہ واہ، کتنا؟ 6 مہینے، 4 مہینے. اور بولو بھائی، اور بولو. ہاں جی ماشاءاللہ. ہاں 6 مہینے. بھائی واہ، انگلینڈ کی زمین کیسی زرخیز ہے. ابھی تو کام نہیں ہو رہا، کام ہوگا تو کیا ہو جائے گا. ہاں جی 1 سال، اللہ قبول کر لے. واہ واہ، تو گیا لائبہ کے پاس. اور بولو بھائی، ہاں بھائی بولو، بھائی بولو. اللہ نے ہمیں بادشاہوں والا کام دیا ہے ماشاءاللہ. جی اللہ آپ کی جوانی قبول کر لے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ کی قسم فرشتوں کے قلم چل رہے ہیں، کروڑ فرشتے اس زمین سے لے کر اللہ کے آسمان تک چاروں طرف پرے باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جنت کی حوریں دیکھ دیکھ کے دعائیں دے رہی ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں. میں ایسے نہیں کہا، خطابت نہیں کر رہا، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں. اللہ تیری جوانی قبول کرے. ہاں چھلا نقد. اور بولو، اور بولو، اور بولو، اور بولو ماشاءاللہ. ہاں 1 سال نقد. ہاں عبد الرزاق کی روایت ہے، ایک اللہ کے راستے کا سفر 40 نفل حج کرنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یاد رکھنا، 40 حج کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 40 سال. ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ کیفا لو انفقت من مالی حتی ابلغ به درجۃ المجاہد فی سبیل اللہ. کیا خیال ہے میں اللہ کے راستے میں کچھ مال لگا دوں تو مجھے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا وما مالو کا، کتنا ہے تیرے پاس؟ کل کا 6,000 ہے. درم دینار کا نہیں آتا. 6,000، پتہ نہیں درم تھے یا دینار تھے. 6,000 آپ کے زمانے میں بڑی دولت ہے جب ایک درم نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا لو تصدقت بها كلها، ارے اللہ کے بندے تو سارا خرچ کر دے، سارا. ما کان به عدل نومۃ الغازی فی سبیل اللہ. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خراٹے لے رہا ہے نا، اس کی نیند کے اجر کو بھی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کے راستے کا سونا بھی اللہ کو ایسا محبوب. خراٹے لے رہا ہے، سب کو پریشان کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بھی سارا مال خرچ کرنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ساری دنیا کا باطل ٹوٹے گا، اسی محنت سے ٹوٹے گا، اسی محنت سے ٹوٹے گا. یہ دل میں یقین ہو. دعوت ہی ایک اکیلا راستہ ہے جو ساری دنیا کے باطل کو اکھاڑتا ہے، اور کسی راستے سے باطل نہیں ٹوٹ سکتا. یاد رکھنا یہ بات. اندر کا باطل، باہر کا باطل، اسلام کی شکل کا باطل اور کفر کی شکل کا باطل، اللہ سب کو یوں ہلا دے گا جب ایمان والے کلمے کو لے کر گھر گھر در در پھریں گے. بولو بھائی،
اور بڑی استعداد ہے ماشاءاللہ مجمع میں، اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انگلینڈ والے سارے یورپ امریکہ کا کام سنبھال سکتے ہیں۔ آج سمجھ میں آیا کہ واقعی سنبھال سکتے ہیں ہمارے، ایسی اللہ نے جان پیدا کی ہے، ایسی استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعوت کو لے کر یونیورسٹیوں میں جاؤ، کالجوں میں جاؤ، اللہ کفر کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ایک دفعہ ہم سبق پڑھ رہے تھے رائمنڈ میں، مولانا ظاہر شاہ صاحب کے پاس ہمارے استاد ہیں، ایک آئے بڑے ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص آئے بوڑھے سے، مولانا ظاہر شاہ صاحب کے کان کے پاس کچھ بولتے رہے پھر اٹھ کے چلے گئے۔ ہمیں نہیں پتا کون ہے کون نہیں۔ جب وہ چلے گئے تو ہم سے فرمانے لگے جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی ہمیں کیا پتا کون۔ تمہارے یہاں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد علی صاحب لاہور بڑے صاحب کشف آدمی تھے، کہا یہ ان کے خلیفہ ہیں، چترال میں رہتے ہیں۔ کہتے چلا لگانے آیا تھا، چلا یوں فرما رہے ہیں کہ اس کام میں انوار ولایت نہیں ہے، انوار نبوت ہیں۔ اس کام میں نبوت کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔